اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑی خبر ہے سیاسی حوالے سے، ضمنی انتخابات کے اندر یہ چھپ گئی اور یوں ابھر کے سامنے نہیں آ سکی۔ میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے، اور یہ ان کی ایکٹیویٹی پاکستان میں تو نہیں ہوئے لیکن پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چین کے دورے کے اوپر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اہم ذرائع نے مجھے یہ بات کان کے اندر پھونکی ہے اور میں فوری طور پہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چائنا کے اندر ان کی ایک گڈ ول تو ایگزسٹ کرتی ہے اور چائنیز نے ان کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر کام بھی کیا ہوا ہے۔ اپنی وہ اس گڈ ول کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب کیوں جا رہے ہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کی کرن جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جہاں ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں وہاں ان کی صاحبزادی پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ ابھی تک یہ نہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ صاحبزادی بھی ساتھ جائیں گی، لیکن انہوں نے کہا ظاہر ہے جب نواز شریف صاحب ہوں گے تو ان کی صاحبزادی تو اوور شیڈو ہو جائیں گی نا، بھلے ان کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، لیکن ان کا خود جانا اور یہ خبر آنا اس کی بڑی ہمہ جہتی قسم کی نا اہمیت ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہو تو لاہور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی آئی ٹی کے اوپر، ITCN ایشیا کے نام سے، اور اس آئی ٹی کانفرنس کے اندر ایک سیشن کو جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی خطاب کیا، ہم تک بھی میڈیا کے ذریعے پہنچی۔ انہوں نے خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر بہت امپورٹنٹ باتیں سامنے آئیں، بڑی اہم باتیں ہوئیں سامنے۔ ان کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی ایک خاتون، وہاں پہ تو شہزادیاں ہی ہوتی ہیں نا، سعودی عرب کی ایک خاتون وزیر جو ہیں، بلکہ وزیر نہیں ہیں وہ، ان کے کسی آئی ٹی کے شعبے کی انچارج ہیں، وہ بھی وہاں پہ تشریف لائی ہوئی تھیں اور انہوں نے بھی خطاب کیا۔ ان کو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایوارڈ بھی دیا۔ اس خاتون نے دیگر جو باتیں کہیں ان کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ وہ آئی ٹی کے شعبے کی تربیت یافتہ ہنرمند افرادی قوت پنجاب سے لینا چاہیں گی اگر پنجاب حکومت اس کو وہ والی ٹریننگ دے تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ فی الوقت اس شعبے کے اندر سعودی عرب کے اندر بھی بھارتی نژاد لوگ چھائے ہوئے ہیں، تو اگر پاکستانی بچوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ پنجاب کے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے تو وائی ناٹ، مطلب ان ایک خاص شعبے کے اندر اگر تربیت یافتہ لوگ چاہیے، اور نوجوان ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور آئی ٹی انیبلڈ بھی ہیں، ان کو بیسک کمپیوٹر کا پتہ ہے، ان میں سے بیشتر کو بیسکس آتی ہیں، پھر آئی ٹی کے لوگ جو ہیں بے روزگاری بھی ہے، مطلب آئی ٹی کا جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے تو بے روزگاری نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پہ تھوک کے حساب سے ہم نے واہیات اور ولا قسم کے لوگوں کو یونیورسٹیوں کے چارٹر بانٹ دیے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح کی پروڈکٹ نکالی جا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو ظاہر ہے انہیں کسی خاص شعبے کی ضرورت ہوگی نا، تو وہ خاص شعبہ جو ہے اس کی ٹریننگ 3 سے 6 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گی، تو 6 ماہ کے بعد ایک بچہ اگر وہ امتحان پاس کر لیتا ہے تو وہ سعودی عرب جانے کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ حکومتی لیول کے اوپر اگر یہ ہو تو یقیناً انہوں نے اناؤنس کیا تو مریم صاحبہ بھی اس کے لیے کوئی ہوم ورک تو کریں گی نا۔ ویسے بھی ڈاکٹر عمر سیف صاحب ویلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی کسی کام لگانا ہے، تو ان کو اس کام پہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائین آپ اگلے اس خاص ڈسپلن کے اندر جو ڈیمانڈ ادھر سے آئے اس کے اندر اگلے 6 ماہ کے اندر 2 لاکھ بچہ ٹرینڈ کر دیجئے۔ تو عمر سیف جیسا زرخیز ذہن جو ہے اس کے پاس تو یہ والا کام ہے نا، تو وہ کر بھی دیں گے۔ تو یوں اگر آپ وہاں پہ 20,000 50,000 30,000 جتنے بھی لوگ جا سکتے ہیں ان کو بھیج سکیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ سعودی عرب کا وہ خاتون کا یہاں پہ آنا اور یہ اناؤنس کرنا سمجھا گیا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا گڈ ول ہے سعودیز کے ساتھ، جو کہ مٹیریلائز ہو رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سپورٹ کے اندر۔ تو
اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا، کیونکہ بہت سارے انیشیٹو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پلان کیے ہیں اس کے اندر ان کا خیال ہے کہ اگر چائنیز ان کا ہاتھ بٹا دیں تو پھر فنڈز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور جو مین پاور کا ایشو ہے وہ بھی راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اور اس کے لیے میرا خیال یہ ہے یا میری رائے یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا جو اورا ہے، ایک گڈ ول ہے، ایک ایگزسٹ کرتی ہے چائنیز قیادت کے ہاں، وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں تو حق کے پائے نا۔ ابا جی کی گڈ ول جو ہے وہ بیٹی نے استعمال نہیں کرنی تو اور کسی نے باہروں آگے کرنی میرا مطلب ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو ان کا حق ہے بھائی، ان کا ڈیوائن رائٹ ہے، اور صوبے کے لوگوں کی بہتری کے لیے اگر وہ کوئی آسانیاں پیدا کر پائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ تو وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں جی، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 5 روزہ دورہ ہے شاید کوئی۔ میاں صاحب کی عادت ہے نا کہ وہ ذرا سیر کرنے بھی نکل جایا کرتے ہیں، تو وہ کوئی جھیلوں ویلوں کی سیر بھی کر لیں گے وہاں پہ ہیں، اور سڑک پہ چلتے ہوئے وہ الائچی بھی کھا لیں گے، وہ جو انہوں نے چاندی کے ورق والی الائچی جو ہوتی ہے وہ رکھی ہوتی ہے وہ بھی کھا لیں گے، چبا لیں گے بلکہ، اور اس دوران اگر بھلا ہو جائے ان کا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی ایک بات مد نظر تو ہوگی آپ کے کہ یہ جو پورا ایکسپینسز ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے خزانے سے نہیں لیتی نا، دفتر کا خرچہ بھی اور تنخواہ بھی نہیں لیتی، تو اپنا ٹریول بھی وہ خود بیئر کرتی ہیں یا مطلب کہ ادا کرتی ہیں۔ تو نواز ابا جی بھی نال ٹر گئے تو کوئی گال نہیں تھی، ابا جی کے جانے سے اگر وہاں پہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو اس کا تو بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر 2-3 ایسے انیشیٹو ہیں جن کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر ایک ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو کہ میرا ادھر کوٹ لکھپت میں شاید بنی تھی، وہ ادھوری چھوڑ دی گئی تھی۔ چائنیز ماہرین پھر وہاں سے واپس چلے گئے تھے، اساتذہ جو پڑھانے کے لیے انہوں نے بھیجے تھے، اس کو اگر ریوائیو کر پائیں اس دوران اور چائنا کی کسی ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے ساتھ اس کا الائنس بن جائے اور فیکلٹی ایکسچینج کا کوئی سلسلہ نکل آئے، تو ہماری جو اس وقت کمی ہے ہمیں ہنرمند افرادی قوت کے اندر، اس کے اندر ایک بہت بڑا جمپ لگ سکتا ہے، اور ہم چائنا کو ہی مین پاور یہاں سے ٹرین کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ چائنا کو 2030 کے بعد شدید ترین ہنرمند افرادی قوت کی کمی کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ اور یہ اس وقت جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں، یہ چائنا کی ڈیموگرافی جو ہے اس کا جتنا بھی ٹرینڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ چائنا کے اندر بڈھوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، میرے جیسے بابے جو صرف باتیں کر سکتے ہیں، اور کام کرنے والے ہنرمند نوجوانوں کی کمی ہو جائے گی۔ اپنی ترقی کی موجودہ رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں باہر سے افرادی قوت منگوانا پڑے گی۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان بہترین ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے۔ 20 سے 30 لاکھ افرادی قوت جو ہے، ہمارے دوست اقبال لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی چائنا کو ضرورت ہوگی، تو اگر اس میں سے ہم 4-5 لاکھ بھی اٹھا لیں، اور چین ساڈا پائی ہے، تازہ خبر آئی ہے چین ساڈا پائی ہے، تو اگر ہم وہ بھی اٹھا لیں، اور وہاں پہ جو مین پاور کی تنخواہیں ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہیں بھائی، مہنگی ہیں، اتنے زیادہ نہیں تنخواہیں پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جانے کے بعد تو بہت کم ہیں ان کے مقابلے میں۔ اسی طرح کوریا کا ایک انیشیٹو شروع کیا تھا چاچو نے، اور پاکستان کے اندر سے یہ ڈپلومہ ہولڈر بچے جو ہیں ان کو 6 ماہ کی لینگویج کی ٹریننگ دے کے ایک سخت سکروٹنی کے عمل سے گزار کے بھیجنا شروع کیا تھا۔ 300 کا ایک بیچ گیا تھا، بلکہ 300 کے 3-4 بیچز گئے تھے۔ پھر اس ملک کے اس صوبے کے اوپر ایک نازل ہو گیا بزدار نامی عذاب، اور اس ڈنگر کو عمران خان صاحب یہ فرماتے تھے کہ کام وہ بہت کرتا ہے، اس نے ہر پازیٹیو انیشیٹو روکا آگے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ نئی حکومت جو آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کے پازیٹیو انیشیٹو بھی روک دیتی ہے، نیگیٹو تو روک نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کی جگہ اپنے شروع کرتی ہے۔ تو جب اپنے شروع کرنے کی باری آئی تو وہ کہتا تھا میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، مطلب اس ڈنگر کو بولنا بھی نہیں آتا تھا یار انسانوں کی طرح،
ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اسے اس زمانے کا آئنسٹائن ثابت کیا ہوا تھا کہ وہ تو بڑے کام کر رہا ہے. اور عمران خان بیٹھ کے کہا کرتا تھا کہ آپ کو نظر نہیں آتا وہ کیا کام کر رہا ہے, سانو اجے تک نظر نہیں آ رہا کوئی کی کام کر کے گیا. ٹھیک ہے. اچھا تو خیر جناب, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ہم لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ عید کے بعد ایکٹیو ہوں گے اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اور پی ایم ایل این کی قیادت سنبھالیں گے, اور بڑی خبریں آئیں. اور جناب بما اہل و عیال جب مجیب شامی صاحب لے کے وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے آ کے عوام الناس کو بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب پی ایم ایل این ٹیک اوور کرنے لگے ہیں, اور بڑی اس کے اوپر پروگرام ہوئے اور میمز بنی اور ولاگ بنے. نہیں ہویا, میاں نواز شریف صاحب چین جا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیے, اب تک کے لیے میں نے کہا یہی اپ ڈیٹ, ایک تازہ ترین انفارمیشن ہاتھ میں لگی تو میں ایک ٹی وی پروگرام کر کے آیا تو کوٹ شوٹ میں اجے پایا ہوا سی تو میں کہا اے کوٹ لان بعد چلاواں گے, پہلے اے ولاگ کر لیے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.